بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عشرہ تربیت کا 9واں دن ہے اور آج ہم صحت کے بارے بات کریں گے۔ صحت کا عبادت اور تربیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی میں ہمیں یہی سکھایا کہ جو روح ہے اور جو جسم ہے اس کا ایک گہرا تعلق ہے، اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو ایک صحت مند مومن ہے وہ ایک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم اس بارے بات کریں گے کہ صحت کو ہم کس طرح سے اور بہتر کر سکتے ہیں، اس میں کون کون سے پہلو آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رہن سہن کو بہت صحت مند بنائیں۔ اس میں غذا آتی ہے اور ہلنا اور سپورٹس کے ورزش کی باتیں اندر آتی ہیں، اور نیند اور تھکاوٹ کا اس کا ملاپ جو ہے اس کو کس طرح سے ہم نے بہتر رکھنا ہے اس کے بارے بات آتی ہے۔ تو غذا کے بارے یہ ہے کہ غذا متوازن ہونی چاہیے ہے، سبزی اس کے اندر ہونی چاہیے جس کے اندر مختلف آلو آ جاتے ہیں، بروکولی آ جاتی ہے، چنے، دال، اور اس کے علاوہ بہت ضروری ایک پہلو یہ بھی ہے غذا میں کہ ہم پھل بھی کھائیں اور اچھے تعداد میں، بھاری تعداد میں پھل بھی کھایا کریں، اور پانی کی مقدار کو بھی ضروری جو ہے اس کو یقینی بنائیں۔ اس میں پاک اور طیب غذا کا ذکر آتا ہے ہمارے تعلیمات میں، تو اس سلسلے میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ کوئی مثال کے طور پہ کوئی شوگر کا مریض ہے یا کوئی ہارٹ فیلئر کا مریض ہے، تو اس کے لیے پانی کی تعداد بھی جو زیادہ اگر ہو جائے ہارٹ فیلئر کے مریض کے لیے تو وہ بھی اس کے لیے ایک زہر بن جاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح سے ڈائبٹیز کا یا شوگر کا جو مریض ہے اس کے لیے چاول اور آلو اور خاص طور پہ چینی کا جو ضیاع ہے وہ خاص طور پہ اس کے لیے صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ ہمیں حدیث میں ایک بہت لطیف حکمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں ابھی بھوک ہو تو کھانے کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے کو اس حد تک نہ لے کے جاؤ، تجاوز نہ کرو حد سے، جس طرح اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ہے، اور سائنس نے ہمیں اسی بات کی دلیل دی ہے الحمدللہ، اور اس حدیث کو ثابت کیا ہے، کیونکہ ایک ایسا ہارمون ایک ایسا نکلتا ہے ہمارے معدے میں سے جو دماغ کو پھر جا کے یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ تمہارا پیٹ جو ہے اب بھر گیا ہے، اب کھانے کو چھوڑ دو۔ لیکن اس میں کچھ 2 3 4 5 منٹ کی جو وقت ہے وہ دیر گزر جاتی ہے، اس کے بعد یہ انفارمیشن ملتی ہے۔ تو ہمیں اس سے ثابت ہوا کہ جو میانہ روی ہے وہ ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے، اور غذا کے سلسلے میں اور کھانے کے سلسلے میں یہ ایک بہت ضروری اور بہت اہم ایک امر ہے۔ اور کبھی کبھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے، تو کھانا بھی پورا نہیں کھایا ہوتا، لیکن جب واپس آتے ہیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں ثابت ہوتی ہے والی بات کہ جو پیٹ ہے ہمارا یا جو ہمارا معدہ ہے وہ اصل میں بھر چکا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دماغ کو وہ میسج جو ہے وہ بعد میں پہنچتا ہے۔ اگلی بات آ جاتی ہے ورزش اور سپورٹس۔ جس طرح سے پچھلے دنوں میں ہم نے عشرہ تربیت میں سپورٹس کا بھی ایک دن منایا، تو اس سلسلے میں یہ بات بھی عرض ہے کہ ورزش کرنا ایک بہت ضروری امر ہے صحت کے لیے، اور ایک اسٹڈی کے مطابق 50 لاکھ اموات سال میں صرف صحت ورزش کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ورزش بھی بہت ضروری رکھنی چاہیے ہے۔ اس کے علاوہ جو کام ہے، کام کی مقدار ہے، نیند کا ہے، خیال ہے، اس میں بھی ہمیں خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے ہے کہ ہم اپنی صحت کے اوپر ظلم نہ کریں، اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کریں، اور ایک نیند کی جو مقدار ہے 6 سے 7 اور 8 گھنٹے ہے اس کو ہم ضروری طور پہ کوشش کریں کہ یقینی بنائیں۔ اور ہم اگر 70 80 یا 90 سال کے افراد سے اگر جب بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہے، تو ایسے لوگ جن کی عمر اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے پتہ چلتا ہے ان کی صحت اور ان کی پوری زندگی جو ہے بہت متوازن گزری۔ انہوں نے کام بھی کیا، انہوں نے ورزش بھی کی، انہوں نے غذا بھی بہت اچھی رکھی، اور ہر چیز کو اپنا ایک نظام کے ساتھ چلایا۔ تو اگر ہم ان پہلوؤں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ غور کریں گے اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی صحت کو اور اچھا بنائیں گے، تو پھر صحت اچھی ہونے کے بعد ہم اپنی تربیت اور اپنی عبادات کے اوپر بھی بہت زیادہ اچھا انشاءاللہ تعالیٰ دھیان رکھ سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔